مدرسوں کو ختم کرنے کے تمہارے اندر کی جو حسرت ہے اس سے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، لیکن یہ حسرت آپ کی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیمات کی ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اور یہ تعلیمات کوئی میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہمارے اکابر کی ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں۔ اکابر نے دین اسلام کا یہ تعارف ہمیں کرایا ہے۔ سو ہمارے پاس اگر شریعت ہے تو اس کی بھی سند ہے، سند کے بغیر آپ حدیث نہیں سنا سکتے، اسی لیے استاد سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور پھر استاد اجازت دیتا ہے، اور ہمارے حضرات تو بڑے سخت شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ جب مجھے حدیث کی اجازت دے رہے تھے تو فرمایا میرے اکابر کی تشریحات کی روشنی میں پڑھایا کرو۔ اپنے اکابر کی تشریحات کی روشنی کو انہوں نے شرط لگا دی۔ کتنا اعتماد تھا ان کو اپنے اکابر پہ۔ طریقت ہے تو وہاں بھی سند ہے، سلاسل اربعہ ہیں یا اس کے علاوہ سلاسل ہیں تو صحابہ کرام تک سلسلے پہنچتے ہیں۔ نقشبندی حضرات جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے حضرات حضرت علی رضی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت صاحب بھی نقشبندی ہے نا، آپ کی بات کر رہا ہوں حضرت، آپ کی بات، ہم بھی شکل نقشبندی ہے نا۔ طریقت ہے تو وہاں بھی سند ہے، سلاسل اربعہ ہیں یا اس کے علاوہ سلاسل ہیں تو صحابہ کرام تک سلسلے پہنچتے ہیں۔ نقشبندی حضرات جو ہیں وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے حضرات حضرت علی رضی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت صاحب بھی نقشبندی ہے نا، آپ کی بات کر رہا ہوں حضرت، آپ کی بات، ہم بھی شکل نقشبندی ہے نا۔ تو جس طرح شریعت میں سند ضروری ہے، طریقت میں سند ضروری ہے، سیاست میں بھی سند ضروری ہے۔ اور میں جمعیت علماء کی سیاست پر اس لیے اعتماد کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر کا وہی سلسلہ ہماری اس سیاست کی سند ہے، تو سند بڑی قوی ہے اس کی۔ تو مدرسے ان سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم ششماہی امتحان تک کتاب الطہارت پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دوڑتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا نہ استاد کو نہ شاگرد کو، بس اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھو۔ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی مدرسے والے جو ہیں وہ کتاب الطہارت اور اس کے صلاۃ تک پڑھا دیتے ہیں اور آگے پھر دوڑاتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ جب ہم فارغ ہوتے تھے تو طلباء کو نصیحت کرتے تھے کہ اب تم سمجھو گے کہ ہم عالم دین بن گئے ہیں، تم عالم دین نہیں بنے، اب تمہارے اندر عالم دین بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے۔ سو دور حدیث تک جب آپ پہنچتے ہیں اور استاد سے اجازت لیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر آپ اس کے بعد عالم دین بننا چاہیں تو اب آپ بن سکتے ہیں، استعداد آ گئی آپ کے اندر۔
تو اللہ رب العزت ان جامعات کی حفاظت فرمائے، ان مدارس کی حفاظت فرمائے، اور آج تو دنیا کفر براہ راست اسلام پر حملہ ہوا ہے۔ یہاں آپ کے اسٹیج پر بات ہوئی فلسطین کی، غزہ کی، کہاں فلسطین پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا، کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ آگ بھی عالم اسلام پہ برس رہی ہے، مسلمان کا جسم جل رہا ہے، اور دہشت گرد بھی مسلمان کو کہا جا رہا ہے۔ اور دور کا دشمن اگر وہ میرے خلاف ہوتا مجھے اتنا احساس نہ ہوتا، لیکن اس کا خنجر ہے میری گردن پر، جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈھال بننا مجھے بچانے کی، اسے ڈھال بننا تھا، ہماری حفاظت کرنی تھی، لیکن وہ ہماری حفاظت کرنے کی بجائے خنجر نکال کر وہ بھی ہمیں مار رہا ہے۔ دغه ځوانان لرو موږ هیڅ نه دی ویلي، او خبره د اشارو نه وتې ده، اوس هم په تبر درته والې ده۔ یہ جو جذباتی شعر پڑھا ہے انہوں نے، تو میں نے کہا کہ ہمیں ایسے ہی جوانوں پہ فخر ہے، اور آپ ہی اب مستقبل ہیں، اور اس دین کی حفاظت اب آپ نے کرنی ہے، اور بڑی جرت کے ساتھ کرنی ہے، ڈرنا گھبرانا نہیں ہے۔ اسلام اور خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسلام اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا دین ہے، بہادری کے ساتھ انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہوگا، اور دنیا کفر کو بتا دیں گے کہ تم ختم ہو سکتے ہو، اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری رکھنا ہے،